بنی امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 12 عباسی انقلاب بنو امیہ کا عبرتناک انجام سن 100 ہجری کے بعد بنو امیہ کے مظالم تعیش پسندی اور غیر عرب اقوام یعنی موالی پر ظلم استمداد نے امت مسلمہ کے دل میں ایک آتش فشاں دہکانا شروع کر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بنو امیہ کا ہر خلیفہ ظالم تر اور بد کردار ہوتا جا رہا تھا۔ عربوں کے علاوہ عجم یعنی ایرانی، ترک، خراسانی مسلمانوں میں بھی شدید نفرت پنپ رہی تھی۔ عباسی خاندان کی خفیہ تحریک بنو ہاشم کا ایک گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھا، بنو امیہ کے ظلم کے خلاف خفیہ تحریک چلا رہا تھا۔ یہی وہ خاندان تھا جس سے بعد میں بنو عباس کی حکومت نکلی۔ ابو العباس الصفح اور ابو جعفر المنصور عباسی تحریک کے مرکزی کردار تھے۔ انہوں نے اپنی دعوت کو آل محمد کے حق کے خلافت کے عنوان سے پیش کیا۔ ابو مسلم خراسانی، فاطمہ کی نسل کا انتقام۔ لیکن عباسی تحریک کا اصل سپہ سالار اور عملی قائد ابو مسلم خراسانی تھا۔ یہ نوجوان خراسان موجودہ ایران افغانستان کا رہنے والا تھا، جس نے بنو امیہ کے خلاف جنگ کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ ابو مسلم خراسانی نے اعلان کیا، کربلا کے مظلوموں کا انتقام لیا جائے گا۔ مروان بن محمد کے ظلم کا حساب خراسان کے سپاہی لیں گے۔ خراسان سے عباسی انقلاب کا آغاز سن 129 ہجری۔ ابو مسلم نے خراسان میں بغاوت کا علم بلند کیا۔ خراسانی، ایرانی، ترک اور یمنی قبائل نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ الرضا من آل محمد کے نعرے لگائے گئے۔ ابو مسلم کا لشکر آندھی کی طرح بڑھتا گیا۔ مرو، نیشاپور، بلخ، ہرات سب علاقوں نے بنو امیہ کے جبر سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بنو امیہ کی افواج کو عبرتناک شکستیں ہوئیں۔ فرات کے کنارے آخری معرکہ۔ بنو امیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محمد تھا، جسے تاریخ میں مروان الحمار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مروان نے شام اور مصر سے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور عباسی فوج کا سامنا کرنے کے لیے عراق کی طرف بڑھا۔ فرات کے کنارے معرکہ ضابط ہوا۔ یہ معرکہ بنو امیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا شکست آمیز واقعہ ثابت ہوا۔ ابو مسلم کے لشکر نے مروان کی افواج کو تہس نہس کر دیا۔ بنو امیہ کے سپاہی ہتھیار پھینک کر جان بچانے لگے۔ مروان خود میدان جنگ سے فرار ہو کر مصر کی طرف بھاگا۔ مروان کا عبرتناک انجام۔ مروان بن محمد کو دریائے نیل کے کنارے پکڑ لیا گیا۔ عباسی سپاہیوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، یعنی بنو امیہ کی 90 سالہ ملوکیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابو العباس الصفح عباسی خلافت کا آغاز۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد ابو العباس کو خلافت پر بٹھایا گیا۔ صفح کا مطلب ہے خون بہانے والا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے تمام افراد کو چن چن کر قتل کیا۔ دمشق میں بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو آگ لگا دی گئی۔ صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ جان بچا کر اندلس یعنی اسپین فرار ہو سکا، جس نے بعد میں اندلس کی اموی خلافت قائم کی۔ ملوکیت کی سزا۔ عباسیوں کا اقتدار قائم ہو گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کی حکومت کتنی بھی طویل ہو، حق کا سورج آخر کار طلوع ہو کر رہتا ہے۔ خلافت راشدہ کے اصولوں کو کچلا جا سکتا ہے، مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ بنو امیہ کی نسل نے کربلا کے مظلوموں کا خون بہا تو وصول کر لیا، مگر خلافت راشدہ کے اصول دوبارہ ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد، تاریخ طبری۔
اگلا باب، عباسی خلافت، خلافت یا ملوکیت۔ عباسی خلافت کے ابتدائی سال خلافت راشدہ کی امیدیں اور ملوکیت کا دوبارہ عود آنا